إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں ہم کو دی ہیں، جن نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ صادق مصدوق، اس نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحابہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور جتنے محدثین ائمہ گزرے ہیں تمام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ بزرگوں، دوستو، عزیزو، میں نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے کب تک؟ جب تک کہ آپ کی موت نہ آ جائے، حتی یأتیک الیقین۔ انسان مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ اور میں نے اس آیت کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ چھٹیوں کا زمانہ ہے، ہر کوئی چھٹی پر جانے والا ہے، ہر کوئی چھٹیاں منانے والا ہے، لیکن ہم ان چھٹیوں کی زمانے کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ ہم ان چھٹیوں کو کیسے گزاریں، اور واقعی چھٹی کیا ہوتی ہے۔ کیا مسلمان کے لیے کوئی چھٹی ہے؟ کیا مسلمان کبھی چھٹی پر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سیرت کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، شب و روز کی زندگی میں کبھی فراغ نہیں ملے گا، چھٹی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ کو چھوٹا ہلکا سا وقفہ مل جائے، تھوڑا سا بھی ٹائم مل جائے، فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کے دو بدو کھڑے ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے لمحات مسلمانوں کی تعلیم دینے میں، تزکیہ کرنے میں، اور ان کو ایسی چیزوں پر ابھارنے میں جو ان کے لیے آخرت کے لیے کارگر ہوں، ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں صرف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹیوں کی جب بات آتی ہے تو ساری چیزیں وقت سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹائم سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور آدمی چاہتا ہے کہ ابھی چھٹیوں کا زمانہ ہے، ابھی میرے لیے فراغ ہے، ابھی میرے لیے بہت سارا ٹائم ہے، اس میں میں من چاہے چیزیں کر سکوں گا۔ تو یقین مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قسمیں کھائیں، والفجر ولیال عشر،
کبھی فجر کی قسم کھائی 1 سے 5 آیت تک، ساری آیتیں آپ پڑھ لیجیے، اور سورۃ اللیل میں آپ دیکھیں 1 سے 4 آیت تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، تاکہ آپ کو مجھے احساس دلائیں کہ آپ اور ہم ایک مسلمان ہیں، ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے، ہمارے ٹائم کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دھیان دلایا اور ساتھ ساتھ کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان، ساری تاکیدوں کے ساتھ، ان تاکید کے ساتھ، لفی لام لگا کر پھر اس میں تاکید پیدا کر دی، اور پھر فی لگایا استغراق میں، کہ ایسے نہیں کہ انسان دھوکے سے کے ساتھ ہے، نہیں، انسان سارے کا سارا دھوکے میں ڈوبا ہوا ہے، چار طرف سے اس کی دھوکا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کا سارا دھوکے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ایسا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قسم کھائی، اور اس میں سے کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے تو وہ اس نقصان سے باہر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری جو قسمیں کھائی ہیں ہمارے وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کھائی۔ ہمیں کوئی چھٹی نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل، جس میں ہم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا ہو جائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے الگ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، لوگوں کو دو نعمتیں ایسی ملتی ہیں، نعمتانی، لوگوں کے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں، الصحہ، ایک صحت کی نعمت۔ صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ کسی بیمار سے پوچھی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحت کسے کہتے ہیں۔ فریش آدمی جو پڑا ہوا ہے، ہسپتال میں سسک رہا ہے، اس سے پوچھئے کہ صحت کیا ہوتی ہے، وہ بتائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں، ایک صحت کی نعمت، والفراغ، اور فراغ، ایسا جس میں آپ کا خالی ٹائم آپ کو مل جائے، جس میں آپ کو فراغ مل جائے، کوئی فری ٹائم آپ کو مل جائے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ مغبون ان کے معنی ہیں کہ ایسا آپ کاروبار کریں کہ اپنی چیز کم قیمت میں بیچیں، اور لوگوں سے ایسا مال لیں جو کم قیمت والی ہو، زیادہ قیمت دے کر مال لیں۔ یعنی آپ جیسے کہتے ہیں، کوئی آدمی بیچتے وقت کم قیمت میں بیچتا ہے، لیتے وقت زیادہ قیمت دے کر لیتا ہے، تو وہ خسارے میں۔ بالکل ویسے ہی یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، الصحت والفراغ، صحت کی نعمت جو آدمی غلط استعمال کرتا ہے، فراغ کی نعمت، چھٹیوں کی نعمت جس کو آدمی غلط استعمال کرتا ہے، ان دونوں نعمتوں کے عوض وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا، اغتنم خمسا قبل خمس، بار بار اس حدیث کو ہم سنتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، جس میں کہا گیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، اور فراغ وقت خالی ٹائم کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ اور آپ جانتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی، ابن حجر فتح الباری میں اس حدیث کو نقل کیا، کہتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کی عمر ہے۔ جیسے حدیثوں میں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس شخص کا کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا جس نے 60 سال پورے کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 سال سے 70 سال کے بیچ میں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 سال پار کرتے ہیں۔ تو میں نے جیسے سوچا، مجھے لگا کہ اگر ہماری عمر 60 سال کی ہے، مان لیتے ہیں 60 سال کی ہے، تو روزانہ ہم میں سے بہت سارے ہیں روزانہ منیمم کم از کم 7 گھنٹے سے سوتے ہیں، 8 گھنٹے سوتے ہیں۔
60 سال کی عمر میں آپ روزانہ کے 8 گھنٹے 7 گھنٹے اگر نکال لیں تو تقریباً 15 سال تو سونے میں لگ گئے. 15 سال ہم اپنی 60 سالہ زندگی کے سوتے رہے اور 15 سال بلوغت سے پہلے کے ہیں, تو اس طرح 30 سال تو ایسے ہی کٹ گئے اور باقی رہے 30 سال. اور یہ 30 سال میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضروریات زندگی ہے, پیشاب پاخانے کی ضرورتیں ہیں, ازدواجی زندگی ہیں, کام کاج آپ کی نوکری ہے, اس میں تو 10 سال تو ایسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں. 30 اور 10 40 تو ایسے ہی چلے گئے اور باقی رہ گئے آپ کے اور میری زندگی کے پلڑے میں 20 سال. یہی دیکھا جائے گا کہ اس 20 سال میں آپ نے کیا کچھ کیا, اپنے آخرت کے لیے کیا کچھ توشہ تیار کیا, یہی دیکھا جائے گا. 20 سال کے علاوہ شاید اس سے بھی کم عمر, کم زندگی ہمیں ملتی ہے. تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اس 20 سال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کا کیا توشہ تیار کرتے ہیں. جیسے ہم بہت ساری مثالیں کہا, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 41 40 پر 1ویں آیت پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں نکل پڑو. جب اس آیت کو انہوں نے پڑھا تو کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خطاب ہے نوجوان سے, بوڑھے سے. گرچہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں نکلنا چاہتا ہوں, جہاد کرنا چاہتا ہوں. بچوں نے کہا کہ ابا آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھوں کے لیے رخصت دی ہے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگیں کی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے اور حکم قیامت تک ہوتا ہے, انفروا خفافا وثقالا. صحابہ کرام یہ صحابی تھے جن کے بارے میں لکھا کہ صحابہ نے ایک مرتبہ دریا میں جہاد کے لیے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہو گئے اور وہی ان کا انتقال ہوا. وہ کہتے ہیں فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً إِلَّا بَعْدَ 7 أَيَّامٍ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ. دریا میں ان کا انتقال ہوا اور ہم نے کس جزیرے کو تلاش کیا کہ ان کو دفنائیں, کسی مٹی والی زمین کو. 7 دن کے بعد ہمیں جزیرہ ملا, آئی لینڈ ملا, لیکن ان کے جسم میں کوئی فرق نہیں آیا اور بالکل جسم صحیح سالم تھا. 7 دن گزر گئے, میت کی کوئی حالت نہیں بدلی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت نصیب کی. اور اس سے بھی بڑھ کر کبھی دیکھتے ہیں سیرت میں ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو نابینا ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو گرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چھوٹ دے دی ہے, لیکن ایسا کرو جنگ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دو اور مجھے صف کے بیچ میں ٹھہرا دو اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے گا, جنگ چھوڑ کر میں بھاگ نہیں سکوں گا. اور بالکل قادسیہ کی جنگ میں صحابہ اپنے ساتھ لے گئے, گرچہ کہ نابینا ہیں لیکن شوق ہے کہ زندگی کا کوئی ٹائم بیکار نہیں جائے اور کوئی وقت بیکار نہیں جائے. اور صحابہ کی یہ کوشش تھی اور وہ مرتے دم تک وقت کی قدر و قیمت کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے بارے میں آیا 2 صحابہ آپس میں ملتے تھے, جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت کرتے تھے, والعصر ان الانسان لفی خسر. اس سورت کی تلاوت کرتے تھے تاکہ ٹائم کی قدر و قیمت معلوم, ٹائم کا احساس ان کو ہو کہ ٹائم کی کتنی قیمت ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اضاعت الوقت اشد من الموت. غور سے سنیں, خاص کر میرے مسلمان جو بچے, ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں, چھوٹے بچے ہیں, یہ ٹائم کو بہت برباد کرتے ہیں. ویسے ٹائم برباد کرنے میں آج کل عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. ہم کبھی موبائل کے پیچھے لگ جاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں. کبھی بولتے تھے کہ عورتیں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو ٹائم برباد ہو جاتا ہے, لیکن ساروں کے لیے اب کامن چیز ہے وہ اپنا موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, جس کے پیچھے گھنٹوں چلے جاتے ہیں لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا. ابن قیم رحمہ اللہ کی بات سنیے, کہتے ہیں اضاعت الوقت اشد من الموت. ٹائم کا ضائع کرنا, ٹائم ویسٹ کرنا موت سے بدتر ہے, موت سے بدتر ہے. کہا کہ کیوں؟ آدمی مر جاتا ہے اگر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اضاعت الوقت یقطعک عن اللہ والدار الآخرہ.
ٹائم اگر آپ کا برباد ہوتا ہے تو اللہ سے دوری ہو جاتی ہے اور دار آخرت سے دوری ہو جاتی ہے. آپ کی اللہ سے دوری اور آخرت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. لیکن موت جب آتی ہے تو بس دنیا اور دنیا چھوٹتی ہے. لیکن موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا ٹائم ویسٹ ہونا ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کر فرمایا وَأَمَّا الْمَوْتِ کہا يَقْطَعُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهِ، موت آپ کو دنیا اور دنیا والوں سے جدا کرتی ہے. تو دوستو عزیزو، ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. دوسری قومیں اپنے وقت کی قدر کرتی ہیں اور وہ ایسے ایسے منصوبہ ساز ہیں، ایسی منصوبہ بندی کر رہی ہیں ہمارے خلاف، اور ہم ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زندگیوں میں مست ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایسی چلتی رہے گی، ہم اپنی زندگی میں مست رہیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہر مسلمان بچے کو اپنے وقت کا احساس کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان، سورہ عصر کی بات ہم نے کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر کو جب قسم کھا کر بیان کیا تو کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ اس نقصان سے باہر ہیں. آپ سارے کے سارے مومن ہیں، میں ایمان والا ہوں، آپ ایمان والے ہیں، ہمارا عمل اچھا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے؟ ایسا ایمان ہمارے دلوں میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے؟ ایمان اور عمل کا ایک رشتہ ہے. آپ دیکھیں گے ایمان علم کے بغیر ناکافی ہے. صحیح ایمان وہ ہوتا ہے جو علم کے ساتھ ساتھ ہو، آدمی علم کو جانے. اسی لیے نقطہ بیان کرتے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم جیسے انہوں نے کہا 811 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کا تذکرہ کیا. بالکل ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ بھی 811 مرتبہ کیا. بولا کہ ایمان آدمی کا اس وقت پختہ ہوتا ہے جب علم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ چھٹی کا زمانہ ہے، علم سیکھیے، اپنے آپ کو علم میں لگائیے. ہم بتائیں گے کہ وہ کیا کیا طریقے ہیں کہ آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس چھٹی کو کارگر بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الایمان، کہ بے شک ایمان، تمہارے سینوں میں جو ایمان ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے ایمان پرانا ہوتا ہے. فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو پختہ کرے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اسباب اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے وسائل اختیار کرنے پڑیں گے تاکہ ایمان پختہ ہو. دوستو عزیزو، نافع جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نوکر ہیں، ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیسا تھا؟ انہوں نے کہا لا تطیقون، مت پوچھو، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عمل تم نہیں کر سکتے. کہا الوضوء لکل صلاۃ، ہر وضو یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. والمصحف بینہما، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. دوستو عزیزو، ہماری اس مجلس میں اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں، اچھے اچھے فنکار ہیں، ایسے ہیں جو ماہر ہیں، اچھے اچھے انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، لیکن آپ نے کب آخری مرتبہ قرآن کو چھوا ہے؟ کب آپ نے آخری مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے. یہ چھٹی کا زمانہ ہے، فراغ کا زمانہ ہے، اسے غنیمت جانیے. اسی لیے کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت اقواما، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے وقت کی ایسی پابندی کرتے تھے، اپنے وقت کی ایسی قدر کرتے تھے جیسے تم درہم و دینار کی قدر کرتے ہو، جیسے تم پیسوں کی نوٹوں کی قدر کرتے ہو، ویسے وہ وقت کی قدر کرتے تھے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک ہماری موت نہ آ جائے، موت کے آخری وقت تک ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہیں. اگر چھٹی ہے تو ہم اسے صحیح راستوں میں استعمال کریں. فاطمہ بنت الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کی بیٹی، کہتی ہیں، غور سے سنیے، کہا اوقدت المصباح 70 مرہ لیلا، کہتی ہیں کہ میں اپنے ابا کے لیے میں نے ایک رات میں 70 مرتبہ چراغ جلایا.
کیا بات ہے، بلا کے سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر کتاب لکھتے تھے. کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ اوقدت المصباح، کہا کہ میں نے 70 مرتبہ اپنے باپ کے لیے میں نے چراغ جلایا، وہ زمانہ کرنٹ کا نہیں تھا، کچھ دیر لوٹا، پھر پریشان اٹھ گئے، 2 صفحے لکھا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، کتاب الام، بڑی بڑی کتابیں لکھی. ابن عقیل انہوں نے کہا کہ 800 مجلد کی کتاب لکھی، 800 والیومز. کہا کہ 800 مجلد کی کتاب الفنون، انہوں نے اتنی بڑی کتابیں لکھی. اور یہ وقت کی برکت تھی، یہ مسلمان تھے جو وقت کی قدر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں غلبہ دیا، نصرت دیا. کسی کافر قوم کو ان پر نگاہ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کی. دوستو عزیزو، میرے کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کریں. حماد ابن سلمہ بڑے محدثین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں انک ستموت غدا. حماد ابن سلمہ کہتے ہیں اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ کل مرنے والے ہیں تو کہا ما قدر ان یزید فی العمل شیئا، کہا کہ میرے عمل میں بڑھانے کے لیے میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی کہے کہ آپ کل مرنے والے ہیں تو میں توبہ کر لوں، اپنا محاسبہ کروں. نہیں، ہر دن میری یہی حالت ہے. اگر کوئی مجھے کہے تو مزید میرا عمل بڑھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہمیشہ تیار ہوں. اب بلاوا آ جائے تو اب جانے کو تیار ہوں، میرا حساب صاف ہے، میں آخرت کے لیے تیار ہوں. میرا کوئی حساب ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور، میں نے استغفار کر لیا، توبہ کر لیا. دوستو عزیزو، مالک بن دینار کہتے ہیں من عرف اللہ فہو فی شغل شاغل. من عرف اللہ فہو فی شغل شاغل. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا اس کی ساری زندگی بزی ہو گئی، وہ کبھی فری نہیں ہے. جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا اس کی ساری زندگی بزی ہو گئی اور وہ کبھی فری نہیں ہے. تو ہم اپنی اس چھٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگائیں. تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو چھٹیاں ہماری آ رہی ہیں، ہمارے بچے اس میں خالی وقت پاتے ہیں، ہمارے بچے فری ہو جاتے ہیں، آپ فری ہو جاتے ہیں. کیا کیا ہم کر سکتے ہیں کہ اس چھٹیوں کو مفید بنائیں؟ تو سب سے پہلی چیز، جیسے کہا حفظ القرآن الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو یاد کریں، بار بار اسے پڑھیں. جیسے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ 10 آیتیں پڑھ لیتے تو جب تک اس پر غور و فکر نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے. بار بار قرآن کو پڑھیے، ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھائیے. جیسے سلف کی باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی. نمبر 2، الحرص علی السنۃ النبویۃ الشریفہ. آدمی حدیثوں کو پڑھے. ریاض الصالحین بہترین کتاب، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے، انگریزی میں ترجمہ ہے. روزانہ 2 حدیثیں یاد کیجیے، روزانہ 2 حدیثیں یاد کیجیے. دیکھیے کہ کتنی آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھائیے، اس فراق کا فائدہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیجیے. نمبر 3، الحرص علی اداء العمرہ وزیارت الحرمین. اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو بہت سارے ایسے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں. کہا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمرے کے بعد اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، نیکی کا سفر ہے. بہت سارے ایسے ہیں اللہ کی دی ہوئی دولت لٹانے کے لیے ایسے جگہوں پر جاتے ہیں جہاں غلط کاریاں ہوتی ہیں، زنا اور دوسرے کام ہوتے ہیں، شراب پیے جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آدمی بلد الحرمین کا سفر کرے، جہاں کی نمازیں بڑھ کر ثواب دیتی ہیں، جہاں کا سفر آدمی کو ثواب دیتا ہے. اس جگہ آدمی سفر کی نیت کرے جہاں بس آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب ہو جاتا ہے. نمبر 4، صلۃ الارحام. آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھٹیاں عطا کی ہیں، ٹائم دیا ہے تو صلہ رحمی کیجیے. بہت سارے ہیں نوکری میں مشغول ہیں، اپنے ماں باپ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، اپنے بھائی بندوں سے ملنے کا وقت نہیں ملتا. یہ چھٹیوں کا زمانہ ہے، صلہ رحمی کیجیے. اپنے ماں باپ کے پاس جائیے، ان سے اپنی غلطیوں کی معافی چاہیے، بولیے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، ان کی خدمت کیجیے. اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما.
تو آپ اس چھٹیوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاریے اور کہیے کہ یہ بہترین موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا آپ کو دیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رحم جو رحم ہوتا ہے کہا کہ وہ معلقۃ علی العرش، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے لگا ہوا ہے، اور کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے جڑے گا، جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا. اپنے رشتہ داروں سے ملیے. الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہے، اور چاچا کے تعلق سے کہا گیا اپنے خاندان کو مضبوط کیجیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. نمبر 5 الحرص علی الکسب وتعلم صنع او مہارہ، کہا کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے چھٹی کا موقع دیا ہے تو کوئی فن سیکھیے. بہت سارے فن ہیں. انبیاء کرام میں کوئی ایسے تھے، داؤد علیہ السلام دوہار تھے، لوہاری کا کام کرتے تھے. اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا کہ انبیاء مختلف فنون کے ماہر تھے، عجیب فن کرتے تھے. کوئی درزی تھا، کوئی لوہار تھے، عجیب فن کرتے تھے، فن آتا تھا. کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی اچھا فن سکھائیں اور کوئی اچھی محنت کا کام سکھائیں تاکہ قوم کے نونہال اچھے کمال والے باصلاحیت لوگ بنیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر قومیں ہیں وہ اپنے وقت کا فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وہ اچھے طرح ایسے فنون وہ سیکھتی ہیں کہ اپنے قوم کو غالب کر سکیں. اگر ہم مسلمان پیچھے اگر ہوتے ہیں تو یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینے کی نوبت اس کی آئے گی. اور ساتھ ساتھ کہا کہ اگر پڑھنے میں بچے کمزور ہیں تو ان چھٹیوں میں اپنے بچے کو پڑھنے کا احساس دلائیے. اور اسی طرح جو سمر اسلامک کیمپ منعقد ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس میں داخل کیجیے، جہاں بچہ سیرت سیکھے گا، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھے گا، قرآن مجید یاد کرے گا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھے گا، اور اسے اخلاق، آداب، سیرت، یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہوں گی. اور یہ آپ کی چھٹی کا بہترین فائدہ ہے. اور اسی طرح کہا زیارت اہل الخیر، ان چھٹیوں میں جو علماء ہیں، جو خیر کے جہاں جانے سے آپ کو نیکی ملتی ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کیجیے. اور سب سے بہترین بات یہ ہوگی کہ قوم کے جو بیمار ہیں ان کے پاس ہم ان کی عیادت کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے ہو سکا ان کی مدد کریں. یہ سارے کام ہم چھٹیوں میں کر سکتے ہیں. اور اسی طرح التعود علی العبادہ، چھٹیوں میں ہم اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنائیں. جیسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بہت سارے ایسے ہیں کبھی اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے، بولتے کہ نہیں جاب پر جانا ہے، بچی اسکول پہ جانا ہے، ابھی تو ہم فری ہیں، ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، ہم کبھی اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا بہت سارے نوافل پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، چھٹیوں کا صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور کبھی بیوی بچے اور سارا خاندان یکجا ہو کر بیٹھے اور ایک دوسرے کا محاسبہ کرے. اور کبھی بچوں کے ساتھ باپ بیٹھے بولے کہ اچھا ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اور گھر میں اپنا وقت صرف کرنا یقیناً یہ بھی ثواب کا کام ہے. اس لیے کہ عام دنوں میں بچہ جب اسکول جاتا ہے تو بچے کی تربیت میں اسکول والے اور ماں باپ دونوں شریک ہوتے ہیں، لیکن چھٹیوں میں تربیت کی ساری ذمہ داری ماں باپ پر پڑ جاتی ہے. اسکول کا کوئی دخل اس میں نہیں ہوتا تو ماں باپ کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ چھٹیاں اس لیے نہیں ہیں کہ آدمی بہت زیادہ سوئے، اور بہت زیادہ سونا آدمی کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے، اور راتوں کو زیادہ جاگنا یہ بھی اس لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگنا زیادہ ناپسند کرتے تھے. اور سڑکوں پر گھومنا یہ ایک مسلمان بچے کی شان نہیں ہے کہ آدمی بلا ضرورت سڑکوں پر گھومے. پاگل ہیں جو سڑکوں پر گھومتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن ایک مسلم نوجوان کا بڑا مقصد ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اتارا ہے اس کی سر بلندی کے لیے کام کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھٹیوں میں ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کی پیشانیوں کو اللہ تعالیٰ خیر کی طرف پلٹ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ عفت اور عصمت کی
دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں اے الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں برکت دے۔ اے اللہ تو خیر الرازقین ہے، اللہ حلال روزی عنایت فرما، اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر